حاضرین اور سامعین اور محترم شخصیات کے لیے قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. پاکستان ایک مدت سے محبان آل محمد کے لیے آزمائش گاہ ہے، اور یہاں مسلسل ہماری نئی نت اور طرح طرح کی آزمائشوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. موجودہ حالات آپ سب کے پیش نظر ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا جناب سم نقی صاحب کا، جنہوں نے آج میزبانی فرمائی اور تمام جماعتوں اور تمام شخصیات کو زحمت دی. میں آپ سب کا نوکر ہوں، میں آپ سب کا خادم ہوں، اور میں آپ سب کے تصور میں سب کے ہاتھ چومنے کے لیے اس وقت اپنا تصور کر رہا ہوں. میں آپ سب کا دستگوش ہوں، نوکر ہوں پوری ملت کا. اس وقت ایک مسافرت کی وجہ سے، شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. ملک کی حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اور یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ ہے، یہ جو تکفیریوں کا ایک سال گزشتہ آپ سب نے مل کر، ہم سب نے مل کر انہیں ناکام بنایا تھا. یہ چاہتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت پھیلے، لیکن پچھلے سال بھی روڈوں پہ چوکوں پہ نکلے اور انہوں نے گالیاں دی، اور الحمدللہ آپ کی حکمت عملی، آپ لوگوں کی سمجھداری سے، پوری قوم کی معاملہ فہمی سے، علماء کرام، دانشمندان، عزاداران اور ماتمی حلقوں نے اور ماتمی اور رضائی اداروں نے جو سمجھداری کا ثبوت دیا، اس دفعہ پھر انہوں نے چہرے ضرور بدلے ہیں. پچھلے سال والے نظر نہیں آ رہے، لیکن نئے چہروں کے ساتھ پرانے تکفیریوں نے پھر سے وہ شرارتیں شروع کی ہوئی ہیں. میں آج کے اجلاس میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، جو قطغنیں لگائی جا رہی ہیں، اس کے لیے ایک منظم لائحہ عمل کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں قانون دانوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا. ہمیں وکلاء اور ماہرین قانون سے بھی مشاورت کے عمل کو بہتر کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر آج ہم اپنے اصولوں سے، اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور یقیناً نہیں اٹھا سکتے، اور ہم وہ دن اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اپنی نسلوں میں بھی ایک لمحے کے لیے نہیں برداشت کرتے کہ جس سے کوئی ہمارے اصولوں سے ہاتھ اٹھانے کی بات ہو. تو اگر ہلکا پھلکا بھی ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے، تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. میں ریاستی، حکومتی اور کچھ سیاسی اور کچھ مذہبی شخصیات کے کہنے پر ایک دو دن زیادہ سے زیادہ مؤخر کر رہا ہوں. اگر انہوں نے ہمارے حوالے سے، یعنی قومی حوالے سے، اور خاص طور پہ جو لاہور میں ایف آئی آر ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی مناسب اور معتدل اور معقول راستہ نہیں دیا، تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں بتائیں کہ ہمیں پنجاب کے کون سے شہر میں گرفتاری دینی ہے. تو پھر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مجھے جیل تک پہنچانے کے لیے اگر آ سکیں تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ میں اکیلا اپنے ایف آئی آر کے اوپر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے، وہ سیاسی ادارے ہوں، وہ حکومتی ہوں یا ریاستی اور حفاظتی ادارے ہوں، وہ اس ماحول کو بہتر کریں گے، اور ماحول دوبارہ سے ویسے ہی ہوگا جیسا ہونا چاہیے. خطہ اس وقت کسی بھی تناؤ کھینچاؤ کا متحمل نہیں ہے. پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ کے کھڑا ہوا ہے جہاں چینج آف بلاک کا مسئلہ ہے. نئے دوستوں سے دوستیاں اور پرانے دوستوں سے اپنی جو دوستیاں تھیں ان کو تجدید رفاقت کا موقع ہے. تو اس خطے میں ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارا کردار مثبت ہو اور پاکستان ترقی کرے. ہم پیغام پاکستان، جو ریاست پاکستان نے ایک دستاویز تیار کی ہے، اس کے پاسدار ہیں، اور تکفیریوں کو نہ حکومت پسند کرتی ہے، نہ ریاست، نہ پاکستان کا سنی، نہ پاکستان کا شیعہ. اور حکم قرآن، رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ اجلاس بھی پیغام رساں ہوگا.
پہنچے گا اس اجلاس کے ذریعے، اور ہمارے ذمہ داران ماحول کو بہتر کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم تو پیدا ہی قربانیوں کے لیے ہوئے ہیں. ہم پیدا ہی ہمیں شہادت اور اسارت دونوں اہل بیت سے وراثت میں ملی ہیں. ہم یا شہادت یا اسارت یا امن و امان، تو تینوں آپشن ہیں. یا امن و امان رکھیے، یا ہمیں شہادت تک پہنچا دیجئے، یا ہمیں اسارت تک پہنچا دیجئے. ہم تینوں کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ امام زمانہ ہمارے ناصر و مددگار رہیں اور آج کا اجلاس سود مند ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر. بہت شکریہ قبلہ و کعبہ جز اسلام والمسلمین علامہ شہنشاہ حسین نہ کوئی خطاب فرما رہے تھے. یقیناً ایسے وقت میں پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور خصوصاً یہ نمائندہ اجلاس اور جتنے بھی یہاں نمائندے انجمنوں کے مختلف ٹرسٹیز مختلف تنظیموں کے موجود ہیں. یقیناً وہ اس نعرے سے اس بات کی آمادگی کا اظہار کریں گے کہ ہم سب ان علماء کرام ان شعراء کرام کے ساتھ ہیں کہ جن کے خلاف تکفیری عناصر برسر پیکار ہیں. مہدی ترابی صاحب سے مطلب